لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. منافقین جن کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا وہ تو ایسے تھے جن کا نفاق مسلمانوں کو معلوم تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. بعض ایسے باریک اور ایسے چھپے ہوئے منافقین تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا. تو ان منافقین کا تذکرہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان میں سے جو آپ کے ارد گرد ہیں یعنی مدینے کے آس پاس والے قبیلے، قبیلہ اشجع، قبیلہ غفار وغیرہ، منافقون یہ منافقین ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور مدینہ میں بھی بہت سے منافقین ہیں. مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ جو نفاق پر ڈٹے رہ گئے، جمے رہ گئے، ایمان کی توفیق نہیں ہوئی ان کو. لَا تَعْلَمُهُمْ آپ ان سب کو نہیں جانتے ہیں. نہ تو ان منافقین کو آپ جانتے ہیں جو دیہاتوں میں چھپے ہوئے ہیں آزو بازو رہنے والے، اور نہ ان منافقین کو جانتے ہیں جو مدینہ میں نہایت باریک لطیف انداز سے اپنے نفاق کو چھپائے ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں ان کو، نحن نعلمهم ہم جانتے ہیں ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے ہیں. اس آیت میں بھی بڑی وضاحت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. یہ جو بدعتی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہیں کہ غیب کا سارا علم تھا، ما کانا و ما یکونو کا سارا علم تھا. تو اس آیت سے اس کی تردید ہوتی ہے کہ کچھ منافقین ایسے تھے جن کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہے تو ہم ان کو سزا کریں گے. دنیا میں تو ان کو ایک سزا ہاتھوں ہاتھ ملی ہوئی ہے کہ اپنے نفاق کے چھپانے کے چکر میں مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے ہیں یہ، اور سوچتے ہیں کہ کہیں ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے. اس کے بعد قبر میں ان کو عذاب ہوگا ہی، اور سب کا عذاب ہوگا. قبر کا عذاب یہ برزخ کا عذاب ہے، یہ بھی نہیں چھوڑے گا. دو عذاب ہوئے. سنعذبهم مرتين
ہم عن قریب ان کو عذاب دیں گے 2 بار. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر یہ لوگ پھرائے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف، اور بڑے عذاب سے مراد جہنم کا عذاب ہے. تو ان منافقین کو کئی مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دیں گے، چاہے ان کے نفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں ہے، اور چاہے ان کے نفاق سے مسلمان واقف نہیں ہیں.